ہمارے والوں نے بھی کیا کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہم پھر اس کو کون سا دن بنا لیا؟ عید کا دن. جبکہ حدیث میں ہمیں کتنی عیدیں ملتی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اب کوئی اس عید کی نفی کرے، بھائی یوم ولادت عید کا دن نہیں ہے، تو فوراً گستاخی کے فتوے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کیا مطلب جو نہیں منا رہے وہ سارے کیا ہیں؟ ابلیس ہیں. اس کا مطلب یہ پورا انڈا موڑ ابلیس ہے، پورا سعودی عرب ابلیس ہے، پورا دبئی ابلیس ہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا پورا افغانستان کیا ہے؟ ابلیس ہے. اس طرح تو کوئی بھی خوشی نہیں منا رہا، تو بلکہ میجورٹی نہیں منا رہی ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ یہود و نصارہ نے جو گڑبڑ کی ہے نا، وہ گڑبڑ یہ کی ہے کہ انہوں نے پبلک کی ڈیمانڈ دیکھی. پبلک مبالغہ آرائیوں کو پسند کرتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے عیسیٰ ابن مریم کو جو یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہ ایک ہی دفعہ میں کہہ دیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ. ایک نے آ کے تھوڑا مبالغہ کیا، دوسرے نے اور بڑا جلسہ کیا ہوگا، تیسرے نے اور بڑا جلسہ، پھر پبلک نے او زبردست زندہ آباد، پھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈال. پھر جنہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، ان پہ فوراً گستاخی کے فتوے لگے ہوں گے. نہیں یاری بات؟ فوراً کیا فتوے لگے ہوں گے؟ گستاخ. اس زمانے میں بم نہیں تھا، ورنہ بم سے اڑا دیے گئے ہوتے، ہو سکتا اڑا بھی دیے گئے ہیں بہت. جس نے توحید بیان کی، بھئی یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں، بشر ہیں. کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ کھانا کھایا کرتے تھے، مریم کھانا کھاتی تھی. جو کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہوتے، وہ مخلوق ہیں تمہاری طرح کے. جس نے یہ بیان کیا اس کو پبلک سے لفافے بولو نہیں ملے، پبلک سے لفافے نہیں ملے اس کو. تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ان کا. اللہ نے ان کو جو عید دی تھی وہ چھوڑ کر انہوں نے 25 دسمبر متعین کر لی، یوم ولادت عیسیٰ ابن مریم. حالانکہ اللہ کے ہاں عیدوں کا تعلق کسی کی ولادت یا کسی کی موت کے دن سے نہیں ہوتا. عیسائیوں کو بھی عید ملی تھی. عیسائیوں نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق، حالانکہ یہ خیال بھی غلط تھا، عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے، ان کے محققین کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں 12 کو نبی پیدا ہوئے تو 12 ربیع الاول وہ ہے نا عید کا دن ہے نا، کہتے ہیں عید میلاد النبی ہے. جو مسٹیک عیسائیوں سے ہوئی ہے نا، وہی مسٹیک کس نے کی ہے؟ اس امت. عیسیٰ ابن مریم 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے. خود عیسائیوں کے محققین اس کے قائل ہیں کہ یہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے. عیسائیوں نے ایک غلط دن متعین کر کے، ایک گڑبڑ یہ، دوسرا اس کو عید کا دن بنا لیا. جو اصل عید تھی اس کو کیا کر دیا؟ بھول گئے. ہمارے والوں نے بھی کیا کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہو، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہمارے والوں نے ایک تو غلط دن گڑا، پھر اس کو کون سا دن بنا لیا؟ عید کا دن. جبکہ حدیث میں ہمیں کتنی عیدیں ملتی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کوئی اس عید کی نفی کرے، بھائی یوم ولادت عید کا دن نہیں ہے، تو فوراً گستاخی کے فتوے، جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، بے نہیں بولنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کیا مطلب جو نہیں منا رہے وہ سارے کیا ہیں؟ ابلیس ہیں. اس کا مطلب یہ پورا انڈا موڑ ابلیس ہے، پورا سعودی عرب ابلیس ہے، پورا دبئی ابلیس ہے، اور اللہ بھلا کرے آپ کا پورا افغانستان کیا ہے؟ ابلیس ہے. اس طرح تو کوئی بھی خوشی نہیں منا رہا، تو بلکہ میجورٹی نہیں منا رہی ہے. ملیشیا میں 12 ربیع الاول میں رہا ہوں تو 2-4 کہیں ایک اکا دکا کوئی پٹی نظر آئی ہوگی، کوئی بلب بلب، باقی تو کوئی بھی نارمل لائف تھی سب کی. ازبکستان، تاجکستان، پوری دنیا کے مسلمان کیا ہو گئے بھائی؟ ابلیس. تو جنت میں پھر دال چاول پکیں گے بھائی. 4 آدمی جنت میں جائیں گے، 4-6، باقی سارے کہاں جائیں گے؟ وہ ایک آدمی کو خواب آیا نا، خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں دال چاول ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ جہنم میں دے گئے ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بولا 4 آدمی جنت میں آئے، کیا دیکھ پکائیں گے 4 آدمی کے لیے؟ ایک انجینئر علی مرزا تھا، ایک جاوید احمد غامدی صاحب تھے،
اور ایک توصیف الرحمان راشدی دامت برکاتہم، وہ تو پھر بھی بہت بہتر ہیں. اور چوتھے ہی وہ جو حامدی صاحب کے داماد ہیں. یہ 4 آدمیوں کو جب آپ سنو نا تو آپ کو لگے گا یہی ہیں، باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. جب 4 آدمیوں کو آپ سنیں نا تو آپ کو لگے گا دنیا میں یہ 4 ہی ہیں جو مذہب کی صحیح تعلیمات دے رہے ہیں، باقی 4 ارب کیا ہیں؟ وہ گھاس کھا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہی لگ رہا ہے کہ جنت میں 4 6 8 10 کر لو، تھوڑا سا بڑھا دو اگر آپ کو یہ کم لگ رہی ہے تعداد. تو پھر بات سے بات ادھر ادھر ہوتی ہے بہت زیادہ. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی عیسائیوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں غلو کرتے 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 ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. نبی نے فرمایا تھا تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے. ہمارے والوں نے کیا کیا؟ اہل بیت کی محبت بہت اچھی بات ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن بھائی وہ بھی بشر ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں وہ. لیکن کیا کیا؟ غلو کرتے 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 یا علی مدد کے نعرے شروع ہو گئے، یا حسین مدد کے نعرے شروع ہو گئے، ماتم شروع ہو گئے. ہمارے پاس بے غبار شریعت جو تھی اس میں تھا صبر. کیا ہے اس میں؟ صبر. ہمارے پاس جو بے غبار شریعت ہے اس میں شہادت منحوس نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مبارک. کوئی مہینہ اسلام میں منحوس بولو نہیں. جب کوئی دن منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں. حدیث میں آتا لا عدوہ ولا طیرہ، اسلام میں نحوست نہیں ہے. یہ زمانے جاہلیت میں تھی کہ عورت آئی ہے، عورت کی نحوست ہے کہ میری جاب چھن گئی. یہ کرتے ہوتے ہیں نا لوگ بات. جاہلوں میں ابھی بھی ہوتا ہے. آپ کی شادی ہوئی نا، بہو گھر میں آئی، کوئی نقصان ہو گیا، چھت اس بہو کی نحوست ہے. یہ سب گدھے ہیں. یہ کون ہیں؟ ان کے لیے کوئی یہ دلائل سے سمجھ ملنے والے لوگ نہیں ہیں. بھائی تمہاری چھت کمزور تھی. جاپان میں زلزلہ آیا نا، انہوں نے چھتیں بنائی ہیں تختے کی. زلزلہ آیا تھا، انہوں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں، چھت گر جائے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا چھت گرے گی، اس پر وسیم بیٹھا ہوا ہوگا، وہ بھی تو گرے گا. کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی عجیب لوگ ہو، جاپان میں ہو کے ایسی باتیں کرتے ہو. واقعی جاپان میں چھت گرنے سے بندہ نہیں مرتا، لیکن چھت پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی تو گرے گا نا کسی کے سر پہ. اب اس کا ویٹ کتنا ہے ہمیں کیا پتا. انہوں نے کہا یار اس طرح سے تو ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہی. ہم تو زلزلہ آتا تھا بیٹھے رہتے تھے کہ چھت گرے گی. بھائی چھت کے اوپر 2 اپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا، ڈبل منزلہ گھر ہوتے ہیں، تو چھت کے اوپر بھی تو کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے میں نے جاپان والوں کو نصیحت کی ہے کہ جاپان میں جب آپ ڈبل منزل، زلزلے بہت آتے ہیں جاپان میں، تو جب آپ ڈبل منزلہ گھر بنائیں، اوپر والوں کا وزن 50 kg سے زیادہ کسی بندے کا وزن، جیسے ہیوی ٹرک پل کے اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی نا، ایسے ہی میں نے کہا 50 سے اوپر والوں کو اوپر والے اپارٹمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہونی. جاپان والوں کو میری طرف سے یہ میں نے کہا پیغام پہنچا دو. ایک بہت ہی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. پاکستان سے آپ کے لیے میں ایک بہت علم کی بات لے کر آیا ہوں. آپ لا انہوں نے زلزلے سے بچنے کے بہت سارے لاز بنائے ہوئے وہاں پہ تاکہ زلزلے سے لوگوں کو نقصان نہ ہو. یہ چیز جاپانیوں کے دماغ میں بھی ابھی تک نہیں آئی. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ لا پاس کروائیں کہ اوپر والی منزل پر 50 سے اوپر والے آدمی کو جانے کے 50 کلو آدمی برداشت کر لیتا ہے، لیکن 100 کلو کے بھی پاکستانی، جو جاپانی کا اتنا ویٹ نہیں ہوتا. لیکن جب سے پاکستانی وہاں جا رہے ہیں 150 کلو کے پاکستانی میں نے وہاں دیکھے ہیں. جاپانیوں نے اپنے حساب سے قانون بنایا ہے کہ اوپر اگر 50-60 کلو کا بندہ گرے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بھائی اب پاکستانی بہت چلے گئے ہیں وہاں پہ، 150 کلو کے ہیں، وہ جب گریں گے تو ان کے گرنے سے ایک اور جھٹکا آئے گا، صرف بندہ ہی نہیں مرے گا، زلزلے کے ساتھ پھر زمین ہلے گی. تو دیکھو اب جیپنیز اس پیشکش پہ کتنا غور کرتے ہیں. اچھا خیر، تو عیسائیوں نے کیا کیا بھائی؟ حضرت عیسیٰ کی شان میں مبالغہ. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اہل بیت کی شان میں بولو مبالغہ.
मदद मांगना शुरू कर दी, उनके नाम पे गम मनाना शुरू कर दिया। सबर इस्लाम में फजीलत है, गम होना तो गैर इख्तियारी है, गम मनाना इस्लाम में जायज बोलो नहीं। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु तो अहले बैत में से थे, जब शहीद हुए हैं इनकी 4 ज़ौजात बेवा हुई हैं, उनके रोने की आवाज आई, नबी ने हुक्म दिया जाओ इनको खामोश कराओ, क्योंकि शहादत की इत्तला घर में पहुंची, 4 अज़वाज थी, चारों के रोने की आवाज आई। आपने इत्तला फरमाया जाके इनको बोलो खामोश हो जाएं, फिर खामोश नहीं हुई। आपने कहा कि जाके किसी को बच्चे को गालिबन भेजा कि इनके मुंह पे खाक डाल दो, हालांकि बेवा हैं। चीखना चिल्लाना रोना पीटना मैयतों पर हमारे नबी को और इस्लाम को पसंद नहीं है। और मैं जब भी ये बात करता हूं, मैं कहता हूं आप किसी दूसरे को तंज मत करो, जो उनका मजहब है उनको चलने दो, आप फैसला करो कि आप शिया हो या सुन्नी हो। हम लड़वाने के कायल नहीं है कि कोई शिया आपके ऑफिस में आप बहस शुरू कर दें ना। नफरतों का माहौल जब बनता है जब आप तंज करते हैं, हम इसके कायल नहीं हैं। लेकिन इतने ब्रॉड माइंडेड भी हम नहीं है कि आप फर्क ही खत्म कर दो कि आप अहले सुन्नत वल जमात को फॉलो करते हो या शिया मसलक को फॉलो करते हो। उनका अपना उसूल है, उनको चलने दो उनके उसूलों पर। तो यहूद और नसारा में क्या गड़बड़ थी भाई? मंजन। किसका मंजन? मजहब का। यह गड़बड़ शियों में भी है, सुन्नियों में भी है, बहुत से सुन्नी भी बेच रहे हैं। तो मैंने अर्ज किया ना कि जब इंसान मजहब के बारे में लोगों को गाइड करना शुरू कर दे और प्रिपरेशन ना हो, तो ऐसा ही है जैसे आते ही डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन थिएटर में लिटा दिया तो बेड़ा गर्क होगा। ज़ल्लू व अज़ल्लू, नबी ने फरमाया खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो 2 चीजें उलमा ने बयान की हैं मजहब पे चलने के लिए। वो 2 चीजें अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो मजहब ही के नाम पे आप गुमराह होगे भी और लोगों को गुमराह करोगे भी। ये 2 चीजों के लिए मैंने इतनी लंबी तमहीद बयान की है। इन 2 में से एक चीज यहूदियों में निकली और एक ईसाइयों में निकली, समझते हो? और मुसलमानों में बहुत से ऐसे हैं जिनमें दोनों ही निकल गई हैं, ठीक है ना? दोनों ही क्या हो गई हैं? शार्ट। 2 चीजों में, जब 2 चीजों में से एक चीज की कमी हो जाए तो आप गुमराह। वो 2 चीजें क्या हैं? एक को कहते हैं इल्म, दूसरे को कहते हैं जिक्र। अल्लाह से ताल्लुक भी कह सकते हैं, जिक्रुल्लाह की कसरत भी कह सकते हैं, इबादत की कसरत भी। अल्लाह से कितना मजबूत रिलेशन है, मुख्तलिफ ताबीरात हैं, नतीजा सबका एक ही है। जब आपके पास प्रॉपर दीन का इल्म नहीं होता, ये नहीं कि यूट्यूब पे देख के इल्म हासिल कर लिया या चंद किताबें पढ़ के, प्रॉपर वे में आप बाकायदा इल्म हासिल नहीं करते तो खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। दुनिया में किसी को भी लोगों का इलाज करने की इजाजत नहीं है जब तक प्रॉपर किसी इदारे में हकीम ना बना हो या डॉक्टर ना बना हो। कहीं है दुनिया में? आप अमेरिका के वीजे के लिए अप्लाई करो कि मैं डॉक्टर हूं, मैं लोगों का वहां जाके इलाज करना चाहता हूं। अमेरिकन पूछेंगे आपने कहां से पढ़ा है? आप कह रहे हैं मेरे नाना बहुत बड़े डॉक्टर थे तो उन्हीं की खिदमत में सारी जिंदगी गुजार दी मैंने। मान लेगा वो? कहेगा भाई तेरे नाना का भी हमें नहीं पता और तेरा भी हम। जो प्रॉपर वे में तो एक सिलेबस है उसको फॉलो करो। आप सिर्फ एक दीन और मजहब को तमाशा बना लिया लोगों ने, जो उठता है मजहबी स्कॉलर बन के गाइड करना। और जब उनसे कहा जाए कि तुमने कौन सा सिलेबस पढ़ा है तो फौरन जवाब देते हैं कि नबी के दौर में कोई सिलेबस था? है भाई? कमाल की बात यह कि जब सिलेबस नहीं था ना नबी के दौर में, मुरत्तब नहीं हुआ था। सिलेबस उस वक्त भी था, एक होता है मुरत्तब होना, जैसे कुरान था मुरत्तब हजरत उस्मान ने किया, हदीस थी मुरत्तब इमाम बुखारी ने की, फिक़ा था मुरत्तब अबू हनीफा ने, इमाम मालिक ने और दीगर अइम्मा ने किया।
سب چیزیں تھیں, مرتب نہیں تھا, لیکن کمال کی بات یہ کہ جب نبی کے دور میں یہ مرتب نہیں تھا, پھر بھی ہر ایک کو مذہبی اسکالر بننے کی اجازت نہیں تھی, ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی. مخصوص صحابہ تھے جن سے لوگ مسائل پوچھتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہر ایک کو اجازت نہیں تھی. نبی دیکھتے تھے کہ جنہوں نے میری صحبت میں زیادہ ٹائم گزارا وہ حلال و حرام کا علم ہے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی دیتے تھے کہ یہ بتائیں گے لوگوں کو مسائل. آج تو جو اٹھتا ہے کمبخت, چند کتابیں عربی تک تو آتی نہیں ہے جو اسلام کی بیسک زبان ہے, ایک لائن عربی میں نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ, ایسے فتوے دے رہے ہیں, ایسے فتوے. تو جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں مذہبی اسکالر تو آئیں گے, لیکن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے بجائے کیا کریں گے؟ گمراہ. ایک دفعہ جہاز میں آتے ہوئے نا ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ یہ اسلامک بینکنگ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سود ہے جس کو علماء کھا رہے ہیں. میں نے کہا آپ نہیں, کیا تم مجھے پر بھی اعتراض کرتے, آپ نے بھی فتویٰ دے دیا حلال ہونے کا, آپ بھی کھا رہے ہو. میں نے کہا میں تو نہیں کھا رہا, نہ مجھے کسی اسلامک بینک سے 5 روپے بھی نہیں ملے اس فتوے پہ, بلکہ جن دنوں میں ہم نے بینک کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ان دنوں میں میزان بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھول کے دے رہا تھا. میرا کلپ چل رہا ہے, اکاؤنٹ نہیں کھول رہا وہ, کیونکہ میں ایسی پگڑی میں گیا تھا, ان کو لگا کوئی پتہ نہیں بم تو نہیں رکھ کے آیا بھائی, میں مشہور نہیں تھا زیادہ اس وقت, کہ شاید یہ داڑھی ٹوپی پگڑی اللہ خیر کرے کوئی. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں, ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہو, پر پگڑی پہنی بھی ہے. نہیں کھولا. اور ان دنوں میں الزامات کیا لگ رہے تھے؟ سود خور, پیسے لے لے کے فتوے دیتے ہیں یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک صاحب جہاز میں الجھ گئے, ماشاءاللہ بڑی داڑھی, یہ کیسے کر دی ہے. میں نے کہا آپ کو سود کا الف بے بھی پتا ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بتائیں. کہتے ہیں سود کہتے ہیں پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے. یہ ڈیفینیشن کون سی کتاب میں لکھی ہے, پیسے سے پیسہ کمانا بغیر محنت کے؟ کہتے ہیں وہ سودی بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں اور غیر سودی اسلامک بینک بھی پینلٹی لے رہے ہوتے ہیں, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا بھائی اسلامک بینک پینلٹی لے کے چیریٹی کرتا ہے, وہ اس کا پروفٹ میں نہیں ہوتا, وہ پینلٹی لیٹ کس جمع کرانے کی پینلٹی ہوتی ہے سزا کے طور پر, وہ چیریٹی کرتا ہے. سود خور جب سود لیتا ہے تو اس کا پروفٹ کا حصہ ہوتا ہے, اس کا پروفٹ ہے وہ. تو کہنے لگے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. میں نے کہا کمال کی بات ہے, چیریٹی کر رہا ہے وہ کروڑوں روپے. کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے, کوئی چیریٹی نہیں ہو رہی. میں نے کہا آپ نے جا کے دیکھا ہے سسٹم کو, پڑھا ہے؟ آپ یہ بولو کہ مجھے نہیں پتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کوئی عالم اعتراض کرے نا, اس عالم کا اعتراض بنتا ہے کہ بھئی اس کی رائے کا اختلاف ہے. عامی آدمی کی رائے کا اختلاف معتبر نہیں ہوتا. 15-20 منٹ میں اس کو سمجھاتا رہا, بولشتا. میں نے کہا بھائی میرے پاس کھوپڑی نہیں ہے, کیونکہ کچھ بیسک نالج پہلے ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ کو ایک چیز سمجھائی جا سکتی. آپ کو تو بیسک نالج ہی نہیں ہے, تو میں کیا آپ کو یہاں درس نظامی پڑھانا شروع کر دوں پورا بٹھا کے؟ صبح و شام لوگ الجھتے ہیں. ایک دفعہ کسی تقریب میں بیٹھے تھے, ایک بقرات اور افلاطون آ گئے ہم سے بات کرنے کے لیے نا. افلاطون کہنے لگے آپ طلاقوں کے فتوے دیتے ہو. میں نے طلاق پر ایک کتاب لکھی ہے بڑی زبردست, قرآن و سنت سے نکالا ہے میں نے نا, کہ یہ طلاق کا سیٹ اپ ہی جو مولویوں نے چلایا ہے پورا کانسیپٹ ہی غلط ہے, پورا کانسیپٹ ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ ایک دفعہ پڑھیے گا ضرور اس کو. میں نے کہا بس کر دے بس, 1400 سال ہو گئے ہیں امت کو قرآن و سنت پہ چلتے ہوئے, تو کوئی نئی چیز لائے مارکیٹ میں. اور میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا علماء کا, طلاق کی آیتیں پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہم نے ایک ایک زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے. پھر ایک تفسیر نہیں, ایک ایک آیت میں درجنوں تفاسیر. پھر ہمیں خود عربی آتی بھی ہے الحمدللہ, پھر اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی دیکھی ہیں, پھر صحابہ کے فتوے بھی دیکھیں. اس کے بعد جا کے ہم نے فتویٰ دیا ہے کہ طلاق کیسے ہوتی ہے نہیں ہوتی. تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا تجھے عربی آتی ہے؟ پہلے کہہ رہے نہیں عربی نہیں آتی, میں نے ریسرچ بہت ہے. قرآن تو عربی میں میرے بھائی, تو نے پتہ نہیں کس کا ترجمہ پڑھ کے کون سی ریسرچ کر لی ہے. تو پہلی چیز پراپر علم. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
جب تک مفتی تقی عثمانی صاحب پر کتنے طنز کیے جاتے ہیں، سود خور مفتیوں کے فتوے کی کوئی حیثیت، تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو یار. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں جو 15 سال پہلے میرے پاس رپورٹ تھی، میزان بینک کو جائز کہہ کے بھی اس سے جو ملنے والا پروفٹ تھا وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے احتیاطاً، کہ جائز ہے لیکن نہیں رکھنا، صدقہ کر دینا ہے. اب کا مجھے نہیں پتا،